السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان لمبے لمبے وظیفے نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بہت ساری مسلم خواتین، مسلم مائیں بہنیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں گھر کے کام کاج بھی سنبھالنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کو بھی تیار کرنا ہوتا ہے، گھر بار کو دیکھنا ہوتا ہے، صاف صفائی، ہزار کام ان کے ذمے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات ہیں، ان کے ذمے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، گھر والوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، پھر اپنے کاروبار کو دیکھنا ہوتا ہے، دکان میں یا اس کے علاوہ جو بھی بزنس ہے، جو بھی ذمہ داری ہے ان کو وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہی کہ لمبے لمبے جو وظیفے آج کل چل رہے ہیں اور مصیبتوں پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور مرادوں کو مکمل حاصل کرنے کے لیے جو لمبے لمبے وظائف بتائے جاتے ہیں ان کو کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو میں آج آپ حضرات کو دو آیتیں قرآن کریم کی بتلاؤں گا، اور یہ دو قرآن کریم کی آیتیں بہت ہی طاقتور اور پاورفل ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ان کو ذکر کیا گیا ہے اور خود نبی پاک علیہ السلام ان آیات کو پڑھا کرتے تھے، اور ان دو آیتوں کے پڑھنے سے اللہ رب العزت دنیا کی تمام پریشانیوں سے حفاظت فرما دیتا ہے اور آخرت کی بھی تمام پریشانیوں اور الجھنوں سے انشاءاللہ حفاظت فرما دے گا۔ دیکھیے جو پہلے قرآن کریم کی آیت ہے وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اس کو سیدۃ آیات القرآن کہا جاتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں اس کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے۔ سیدۃ آیات القرآن یعنی کہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں ہیں تمام آیتوں کی سردار اس کو کہا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس آیت کی جو فضیلت اہمیت بیان فرمائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے یا جس مکان، جس دکان میں جس جگہ بھی پڑھی جائے گی اس جگہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وہ گھر شیطانی اثرات سے، جناتی اثرات سے اور جو بھی پریشان کن حالات آتے ہیں، جو بھی آزمائشیں گھروں کے اندر، دکان کے اندر آتی ہیں یا نقصانات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالی ہر طرح کی آفت، ہر طرح کے نقصان اور ہر طرح کی بلا سے اس آیت کے ذریعے سے حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے ہر فرض نماز کے بعد بھی اس آیت کو پڑھا جا سکتا ہے اور چلتے پھرتے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم وظائف بیٹھ کر یا وقت نکال کر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم چلتے پھرتے بھی اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی کو۔ چلتے پھرتے بھی اگر ہم پڑھتے رہیں گے اور اسی طرح فرض نماز کے بعد بھی ہم اس کو پڑھ لیں گے تو فرض نماز کے بعد اگر ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں تو اس کی جو فضیلت ہے، جو شخص فرض نمازوں کے بعد اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس شخص کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے موت کے۔ ایک موت ہی ہے جو اس کو روک سکتی ہے، ورنہ کوئی نہیں روک سکتا ہے، یعنی کوئی چیز مانے نہیں ہوگی، وہ مرتے ہی فوراً جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی فضیلت والی آیت ہے، اس کو آپ یاد کریں اور اس کی فضیلت کو جان کر اس پر عمل کریں، چلتے پھرتے آپ اس کو پڑھتے رہیں، اللہ رب العزت آپ کو وہ تمام کچھ عطا کر دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے، اور جو دوسری آیت ہے وہ ہے جس کو نبی علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے رب مجھے دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ قرآنی آیت آپ یاد کر لیں، یہ آپ فرض نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، لمبے لمبے وظائف نہیں، صرف یہ دو قرآنی آیات آپ یاد کر لیں۔ آپ عبادات کے اندر ان کو پڑھیے، عبادات کے بعد
بعد ان کو پڑھیے، چلتے پھرتے آپ ان کو پڑھتے رہیے۔ اللہ رب العزت آپ کے دل کو منور کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو دنیا کے اندر وہ تمام کچھ عطا کر دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے آپ کو نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ تو ان دو آیتوں کو یاد کیجئے اور ان دو آیتوں کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ وہ شخص بہت محروم القسمت ہوتا ہے کہ جو ان آیات کو نہیں پڑھتا ہے، اور یہ آیتیں تو ایسی ہیں کہ ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے، اس کی زبان پر ازبر رہنی چاہیے، اس کے دل پر نقش رہنی چاہیے، اس کی زبان تو ان آیات کی خوشبو سے معطر رہنی چاہیے، تاکہ اللہ کی رحمتیں برکتیں ہمیشہ اس کے اوپر اترتی رہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، عمل کے توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔